بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر ساجد اقبال۔ آج ہم ریکی ہیلنگ سے متعلق ایک سکسیس سٹوری آپ کو سنائیں گے۔ کافی پرانا واقعہ ہے جو میری میموری میں تھا۔ میں ایک دن اپنا ریکارڈ چیک کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ ریکی ہیلنگ سے کس قسم کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کائنڈ ہے، بہت اچھے رزلٹس ہمیں ہمیشہ سے ملتے آ رہے ہیں۔ یہ دوستو تقریباً کوئی 10 سال پرانا واقعہ ہوگا کہ مجھے ایک دن ٹیلی فون کال ریسیو ہوئی کہ خاتون بات کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی ہاسپٹل میں داخل ہے اور ان کے بیبی ہوا ہے اور کمپلیکیشنز زیادہ ہو گئی ہیں۔ بلکہ یہ 10 سال سے بھی پرانی بات ہے، میرا خیال ہے 15 ایئرس 15 سال پیچھے جانا پڑے گا ہمیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ وینٹیلیٹر کا لفظ میں نے پہلی دفعہ شاید سنا تھا، اور پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا تھا کہ وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ کو لفظ تو سنا ہوگا، لیکن پہلی دفعہ پتہ چلا کہ وینٹیلیٹر پہ جانا، شفٹ ہونا خطرے کی علامت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بیٹی کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کا جسم نیلا پڑنا شروع ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز ناامید ہو رہے ہیں۔ اور مجھے ان کو ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، ہماری کلائنٹ، محترم کلائنٹ، انہوں نے نمبر دیا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیں، اگر ہیلنگ وغیرہ ہو سکتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دیں گے۔ تو المختصر کے میں نے پھر ان سے جو بیسک ان کی ڈیٹیل لیں، ان کی بیٹی کا نام، ہاسپٹل کا نام، کیونکہ نیچرلی ڈسٹنٹ ہیلنگ کرنے کے لیے آپ کو آپ کے کلائنٹ کا نام پتہ ہونا چاہیے، پیشنٹ کا کہہ لیں آپ یا کلائنٹ کا کہہ لیں، اور اس کی لوکیشن بھی پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی بھیجی گئی ہیلنگ جو ہے، ہیلنگ انرجی جو ہے وہ اسپیسیفک پرسن تک پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ ڈیٹا آپ کے پاس بیسک ہوگا تو اسپیسیفک پرسن تک جائے گی ہیلنگ، تو جلدی رزلٹس ملنے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ خاتون ملنے نہیں ہے، فون پہ بات ہوئی ہماری، اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ ہفتے کا میں نے انہیں بول دیا کہ آپ 1 ویک کروائیں آپ ہیلنگ، 2 سیشنز ڈیلی کے ہوتے تھے، اب بھی ہمارے 2 سیشنز ہی ہوتے ہیں جو ڈسٹنٹ ہیلنگ کے کلائنٹس جہاں سے بھی ہوں پوری دنیا سے، تو ڈیلی کے 2 سیشنز کرتے کرتے ہفتہ گزر گیا، باقی کام بھی ہوتے رہتے تھے اور وہ بھی ساتھ میں۔ ایک ہفتے کے بعد انہوں نے رسپانس دیا، ان کی والدہ کا دوبارہ فون آیا کہ شی از رسپونڈنگ ویل، ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ ٹیسٹ ویسٹ ان کے میرا خیال ہے ہر دوسرے تیسرے دن ہوتے رہتے تھے، کنٹینیوسلی ڈاکٹر ان کو مانیٹر کر رہے تھے، لیکن ان کی ٹریٹمنٹ کوئی قابل ذکر نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہیلنگ ان کی والدہ نے فیل کیا کہ یہ ہیلنگ کے بعد ان کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہفتہ گزر گیا، ہفتے کے بعد دوبارہ فون کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ ہیلنگ بند کر دیں یا کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹرز نے تو کہہ دیا کہ ہم جو کر سکتے تھے ہم کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، دوسرا ہفتہ بھی جب گزرا تو ان کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی، ٹیسٹ ویسٹ بہتر آنے لگ پڑے، اور جب بیٹی ان کی قدرے ہوش میں آئی تو انہوں نے دوسرے ہفتے کے اینڈ پہ آئی تھنک شیئر کیا مجھ سے کہ بیٹی کو اب صرف یہ خوف ہے کہ میں دوبارہ کہیں اسی حالت میں نہ چلی جاؤں، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں قدرے نارملٹی کی طرف چلی گئی۔ تو پھر کچھ دن میرا خیال ہے اس چیز کے لیے ہیلنگ کی گئی ہے، اس کے بعد ان کی بیٹی ماشاءاللہ گھر شفٹ ہو گئی، اور پھر ان کا ای میل پہ شکریہ کا ہمیں ای میل ریسیو ہوئی، کمنٹس ان کے جو تھے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نے کیا کیا ہے، ہیلنگ کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعد ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہماری بیٹی کو سمجھ لیں دوسری زندگی مل گئی ہے۔ دوستو دیکھیں، ہم اکثر ہمارے جو کلائنٹس ہیں یہ سمجھنے میں ان کو مشکل آ جاتی ہے، ہیلنگ جو ہے یہ بیسیکلی نیچرل ایک ہیلنگ انرجی ہے، رزلٹس جو ہیں بار بار آپ پریکٹس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوشش جو ہے ہم انسان کوشش کے لیے پیدا ہوئے ہیں، رزلٹس انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رزلٹس اللہ کی میراث ہے، خدا کے لیے کوشش کیجئے، آپ رزلٹس نہیں دے سکتے، نہ آپ کی حیثیت ہے رزلٹس دینے کی، کوشش کریں،
اللہ سے دعا کریں، رزلٹس اللہ نے دینے ہیں. آج نہیں مانیں گے کل آپ کو ماننا پڑے گا، کل نہیں مانیں گے پرسوں آپ کو ماننا پڑے گا. اور اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں. اللہ کو سرنڈر بہت پسند ہے، تو سرنڈر کر کے جئیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اور لاسٹ میں ایک اور چیز کہ ان انسانوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کو غم پہنچائے، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی، ان سب انسانوں کو اللہ کے واسطے معاف کر دیں. معاف کرنے سے دوستو سب سے پہلا ریلیف آپ کو ہی ملے گا. جا کے فزیکلی معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور گھر بیٹھے ان کو معاف کر دیں. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے اللہ کو بھی پتہ ہے، ان کو نہ بھی پتہ چلے، نہ ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دیتا ہے، اور سکون جو ہے وہ چیز ہے جو آپ کو بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے. سکون والے بندے کو بیماریوں کے چانسز، اگر بیماری ہو بھی تو بہت جلد اس سے ریلیف مل جاتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. کوشش کریں کہ اس سسٹم کو اڈاپٹ کریں، اللہ کے آگے سرنڈر کریں، اپنے مخالفین کو معاف کر دیں، فی سبیل اللہ معاف کر دیں. ہماری دعا ہے کہ آپ ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزاریں، اور اسی کے لیے ہم کوشاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.